ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کائنات میں شرک کے اندھیروں کو توحید کی روشنی سے دور کر دیا تھا، لیکن آج پھر دنیا بھر میں باطل قوتوں کی حکمرانی ہے، سیاسی، تہذیبی اور فکری حوالوں سے وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کا روشن ماضی یاد دلایا اور بتایا کہ تم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جس نے ہمیشہ حکمرانی کیا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دھرا۔ اس لیے اب وہ وقت آ گیا کہ ایک بار پھر اپنی تاریخ کو دہرائیں اور اب باطل کو مٹا دیں تاکہ غلامی سے نجات حاصل کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کی بے خبری، نادانی اور کم عقلی کے لیے رنجیدہ اور افسردہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ماضی، اپنی صلاحیتوں اور اپنے اندر پوشیدہ قابلیتوں سے ناواقف ہیں۔ ان کو اپنی خودی کو بیدار کر کے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ بتاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس کائنات میں تم سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ تم حامل قرآن ہو اور توحید کے علم بردار ہو۔ کہتے ہیں تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ پھر وہ بتاتے ہیں تم کو فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے تمہیں بلند منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی مذہب کے قائل ہوں اور ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق۔ اس دنیا کی بنیاد عمل کے اختلاف پر ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ بھی ہیں اور رعایا بھی، انصاف کے لیے قاضی بھی ہیں اور امن کے لیے فوجی سپہ سالار اور افسر بھی، غریب امیر، زاہد و عابد، سپاہی و مجاہد، اہل و عیال، دوست احباب، تاجر اور رہنما بھی ہیں۔ غرض اس نظام کا انحصار مختلف پیشوں کے لوگوں پر ہے اور ان سب کو اپنے لیے عملی مجسمے اور آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ اسلام ان سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سبق موجود ہے۔ کوئی امیر یا غریب ایک دوسرے کے لیے مکمل نمونہ نہیں بن سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہنستے روتے، پہنتے اتارتے، سیکھتے سکھاتے اور مرتے مارتے بھی ہیں۔ ایک دوسرے پر احسان بھی کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے اور دوسروں کی بچاتی بھی ہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم مہمان بھی ہیں، میزبان بھی۔ ہمیں اپنے جسم و روح سے تعلق رکھنے والے ان تمام کاموں کے لیے کسی عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئے کام کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ اس کے علاوہ وہ کام جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جنہیں ہم جذبات کہتے ہیں، وہ ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوشی اور کبھی غم زدہ، کبھی مشکل میں، کبھی آسانی میں، کبھی کامیاب اور کبھی ناکام۔ ان مختلف کیفیتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق کا بہترین نمونہ ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں اعلیٰ درجے کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، برداشت، قربانی، قناعت، تواضع اور خاکساری، یہ تمام اخلاقی پہلو ہیں جن سے ہر انسان کو واسطہ رہتا ہے۔ ان کے لیے ہمیں عملی ہدایت کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں ہی مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ایسا نمونہ جو ہر طبقے کے انسان اور ہر انسانی کیفیت کی بہتر رہنمائی کے لیے مکمل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔